اقتدار کی سب سے بڑی فوج جمع کی۔ ہر طرف ایوبی خاندان کے زرد پرچم لہرا رہے تھے۔ فلپس نے سلطان کے قریبی مورخ عماد الدین کے حوالے سے لکھا کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے زمین نے ایک نیا لباس پہن لیا ہو۔ صلاح الدین نے کہا کہ یہی وہ دن ہے جس کا وہ انتظار کر رہے تھے۔ فلپس نے مسلمان مورخ ابن الاسیر کا حوالہ دیا ہے کہ سلطان کے تبریہ پر حملے کا صرف ایک مقصد تھا کہ مسیحی فوج کو اپنی پوزیشن چھوڑنے پر مجبور کیا جائے، اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے تھے۔ اس جنگ کو مارکہ حطین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ فلپس لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین کی مارکہ حطین میں کامیابی اور اس میں فرینکس کی فوج کی تباہی نے خطے میں طاقت کا توازن بدل دیا، لیکن یروشلم حاصل کرنے کے لیے ابھی مزید کام کرنے کی ضرورت تھی۔ اگلے 7 ہفتے انہوں نے سلطنت یروشلم میں کئی زبردست مہمات کی، جن میں سے کئی کی قیادت انہوں نے خود کی۔ اکا شہر 8 جولائی کو فتح ہوا اور کئی دہائیوں میں پہلی بار وہاں 10 جولائی سن 1187 کو جمعے کی نماز ادا کی گئی۔ اس کے بعد بیروت فتح ہونے میں بھی زیادہ دن نہیں لگے۔ اشکلون کو فتح کرنے میں 2 ہفتے لگے۔ یہاں بھی صلاح الدین نے شہر والوں کے ساتھ سختی نہیں کی۔ وہ قتل عام کا سلسلہ نہیں چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ کہیں پر ان کے خلاف زیادہ مزاحمت نہ ہو، اور ان شہروں کے قریب مسلمانوں کی بھی آبادیاں تھیں۔ صلاح الدین 20 ستمبر 1187 کو یروشلم پہنچے۔ شہروں پر تیروں کی بارش کر دی۔ ہر طرف نقاروں، ڈھول اور شدید نعروں کا شور گونج رہا تھا۔ شہر میں تیروں سے اتنا نقصان ہوا کہ اس وقت لاطینی مسیحی دنیا کے سب سے بڑے سینٹ جان ہسپتال کو بھی زخمیوں سے نمٹنے میں مشکلات پیش آنے لگی۔ سلطان نے کہا کہ مارکہ حطین میں کامیابی اور یروشلم کی دیواروں کے باہر ان کی موجودگی خدا کی نصرت کا ثبوت ہے۔ سلطان نے اپنی تقریر کا اختتام اس عزم پر کیا کہ وہ یروشلم سے اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ڈوم آف دا راک پر ان کا قبضہ نہیں ہو جاتا۔ مارکہ حطین میں شکست کے بعد کسی بھی مسیحی امدادی فوج کی آمد کا امکان ختم ہو چکا تھا۔ یروشلم کے بادشاہ تو مارکہ حطین میں قیدی بن گئے تھے، اور ان کی جگہ شہر کے منتظم بالیان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کھیل ختم ہو گیا ہے اور ہتھیار ڈالنے کے لیے مذاکرات شروع کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ شہر پر قبضے کے لیے خونی ٹکراؤ سے بچنے کے فوائد مسلمان قیدیوں کی زندگی اور مقدس مقامات کی سلامتی کی صورت میں واضح تھے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں مسیحی قیدیوں کے لیے ملنے والے ممکنہ تاوان کی شکل میں مالی فائدے کا بھی امکان تھا۔ ہتھیار ڈالنے کی تاریخ 2 اکتوبر سن 1187 طے کی گئی، جو جمعے کا دن تھا اور شب معراج بھی تھی۔ اس تاریخ کی وجہ سے یروشلم کی فتح کا منظر دیکھنے کے لیے صوفیوں، درویشوں اور علماء کو بھی وہاں پہنچنے کا وقت مل گیا۔ ذرائع کے مطابق یروشلم شہر میں بچوں اور عورتوں کے علاوہ 60,000 مرد